دل مضطر سکون پائے جہاں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے متعلق حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ چھوٹی عمر میں ہی رومیوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا دیا تھا، اور رومیوں میں سے وہی سب سے پہلے اسلام لائے۔ مکہ میں اس کے باوجود کہ وہ بہت مالدار تھے، اسلام لانے کی وجہ سے ان کو بہت سی تکالیف اور پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے والے آخری لوگوں میں سے تھے۔ جب آپ نے ہجرت کی تو مشرکین نے آپ کا پیچھا کیا۔ ان سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے آپ نے انہیں اپنا سارا مال و متاع دے دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی نفع منصوبہ ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سریوں اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، اور آپ کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ آپ دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کھڑے ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت کر سکیں۔ اور جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو آپ ان تمام غزوات، تمام سریوں کے واقعات اور کہانیاں بھی لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار پڑے تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری نماز جنازہ بھی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ میری وفات کے 3 دن بعد تینوں دنوں کی نمازیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے، اس وقت تک جب تک کہ اہل شورا کسی دوسرے خلیفہ کو منتخب نہ کر لیں۔ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون جا کر سعد بن ربیع کا پتہ کرے گا۔ اس پر ایک صحابی نے جا کر آپ کو تلاش کیا۔ آپ نے شدید زخمی حالت میں ان صحابی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام کہنا، اور میری قوم سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو کوئی عذر نہیں ہوگا اگر ان میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا اور دشمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیا یا آپ کو شہید کر دیا۔ جب یہ پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، وہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ رہا۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ خزرج قبیلے کے ایک انصاری صحابی تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنی حارثہ کے سردار تھے۔ ان کی 2 بیویاں اور 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند عربوں میں ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وہ بیت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں شامل تھے۔ دنیا کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہمیں کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امریکہ کے احمدیوں کی حفاظت فرمائے اور افریقن امریکن اور باقی مظلوم لوگوں کو بھی اپنے حقوق جائز طریقے سے جیتنے کی توفیق دے۔ اپنی ہی قوم کو ہلاک کر کے وہ کسی اچھے نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ حکومت پاکستان کو ملا کے دباؤ میں آ کر احمدیوں پر ظلم نہیں کرنے چاہیے۔ اگر تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی حکومت بھی احمدیوں پر ظلم کر کے زیادہ دیر تک اقتدار میں نہ رہ سکی، اور نہ ہی آئندہ کوئی حکومت اس قابل ہو سکے گی کہ وہ ایسا کر سکے۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں ان دنوں میں پہلے سے بھی زیادہ اپنی طرف جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں راحت یہ دل پائے۔